یہ کوئی عام صبح نہیں تھی، یہ ایک ایسی صبح تھی جس کا انتظار کروڑوں ایرانی سالوں سے کر رہے تھے۔ فضا میں امید تھی، نئے مستقبل کی امید، لیکن ساتھ ہی بے چینی بھی تھی، کچھ عجیب سا خوف تھا۔ لاکھوں لوگ، اکارڈنگ ٹو اے گیس تقریباً 30 سے 50 لاکھ لوگ، سمجھے پورا تہران امڑ آیا تھا۔ سڑکیں، گلیاں، چھتیں، دیواریں، درخت، جہاں دیکھو انسانوں کا سمندر۔ اور سب کی نظریں آسمان پر تھیں۔ آخر کس کا انتظار تھا؟ یہ کس مسیحا کی آمد تھی؟ اس بوڑھے اور کمزور نظر آنے والے عالم دین کی، جو 15 سال سے جلاوطن تھا۔ ایک ایسا شخص جو ہتھیاروں سے نہیں، صرف اپنی آواز سے، اپنے قلم سے اور اپنی ضد سے دنیا کی مغرور ترین بادشاہت کو، امریکہ کے چہیتے شاہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ Good evening from France. For the last 7 weeks, this small village has become the center of resistance to the Shah of Iran. وہ شخص جو کچھ ہفتے پہلے تک پیرس کے قریب چھوٹے سے گمنام سے گاؤں میں ایک کرائے کے مکان میں بیٹھا تھا، آج جب تہران کے ایئرپورٹ پر اترا تو اس کے سامنے انسانوں کا ایک بے قابو سمندر تھا، ایک جنون تھا، ایک طوفان تھا۔ لوگ رو رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، وہ اپنے امام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ یہ صرف ایک شخص کی واپسی نہیں تھی، یہ ایک قوم کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی واپسی تھی، یہ ایک انقلاب کی جیت تھی۔ اس شخص کا نام تھا آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی۔ جی ہاں، وہ خمینی جو اس انقلاب کے بانی تھے، جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ لیکن ایک منٹ، ان کے انقلاب نے جو امیدیں جگائی تھیں، کیا وہ پوری ہوئیں؟ کیا وہ خواب پورا ہوا یا ایک نائٹ میئر بن گیا؟ آج 45 سال بعد کا ایران کہاں کھڑا ہے؟ وہی ملک جو ہمارا پڑوسی ہے، لیکن شاید ہم اسے آج بھی پوری طرح نہیں جانتے۔ وہ ایران جس سے امریکہ جیسی سپر پاور بھی ڈرتی ہے، جس سے عرب دنیا کے شیخ اور بادشاہ کانپتے ہیں۔ وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جو مڈل ایسٹ کے کھیل میں اپنی پراکسیز کے ذریعے کبھی آگ لگاتا ہے تو کبھی بجھاتا ہے۔ آخر یہ ایران ہے کیا؟ اور آخر یہ انقلاب آیا کیوں تھا؟ سوال بہت سارے ہیں اور جواب آسان نہیں، بالکل آسان نہیں۔ تو آئیے آج انقلاب ایران یعنی ایرانین ریولوشن سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کیسے آیا، اس کے بعد کیا ہوا، اور آج ایران کا مستقبل کیا ہے؟ Iran has made it clear any attack will be met with overwhelming force. تو اس انقلابی طوفان سے پہلے کا ایران کیسا تھا؟ اگر آپ اس وقت کے میگزینز دیکھیں یا شاہی پروپیگنڈا پر یقین کریں تو ایران جیسے جنت کا ٹکڑا تھا۔ یہ مڈل ایسٹ کا لاس ویگس بننے والا تھا۔ تب بادشاہ سلامت تھے محمد رضا شاہ پہلوی۔ وہ خود کو دنیا کے قدیم ترین شاہی خاندانوں میں سے ایک کا وارث کہتے تھے، اور یہ بات منوانے کے لیے انہوں نے ایک جشن منایا۔ 1971 میں ایران کی بادشاہت مکمل ہونے کا 2500 سالہ جشن۔ شاہ بزرگ، شاہ شاہان، شاہ ہخامنشی، شاہ ایران زمین۔ دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا، ان جیسے بادشاہ، پریزیڈنٹس، شہزادے اور پتہ نہیں کون کون۔ ملینز آف ڈالرز پانی کی طرح بہا دیے، صرف چند دن کے شو آف کے لیے۔ که موضوع این دعوت را شایسته آن می‌دانستیم که شما رنج این سفر را بر خود هموار کنید. پھر
ان کی خوبصورت ملکہ فرح دیبا بھی تھی، جن کی پارٹیز، جن کے محلات، جن کی دولت پر دنیا فدا تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں کو ایک ہی شوق تھا، مشرق کو مغرب بنانے کا۔ جی ہاں، وہ ایران کو ایک مغربی ملک جیسا بنانا چاہتے تھے۔ جمہوریت جمہوریت کے ذریعے نہیں، برابری کے حقوق میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف شکل و صورت میں۔ خواتین منی اسکرٹس میں نظر آئیں۔ ویسٹ کا فیشن تہران میں عام تھا، نائٹ کلب، کسینوز، شراب خانے، یعنی ملک میں وہ آزادی تھی جو شاید عوام نے مانگی بھی نہیں تھی۔ اور ملک کے اندر کیا، باہر سے بھی کوئی بادشاہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ امریکہ کا لاڈلا تھا۔ اسے تو بٹھایا بھی امریکہ نے تھا۔ جب 1953 میں وزیر اعظم محمد مصدق کی گورنمنٹ کا تختہ الٹا تو یہی رضا شاہ بادشاہ بنائے گئے تھے۔ پھر کولڈ وار کے زمانے میں ایران سوویت یونین کے خلاف ایک مضبوط دیوار بنا۔ وہ اس ریجن میں بیسیکلی امریکہ کا پولیس مین بن گیا۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران کو ماڈرن ویپنز دیتا، ٹیکنالوجی، پیسہ اور بہت کچھ۔ اور امریکہ کو کیا ملتا؟ تیل۔ یپ، ایران کے پاس بلیک گولڈ کا سمندر تھا۔ 1973 کی عرب اسرائیل وار کے بعد جب تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں تو ایران پر ڈالرز کی بارش ہونے لگی۔ لیکن جگمگاتی روشنیوں، دولت کی ریل پہ مغرب کی دی گئی چمک دمک کے نیچے ایک دوسرا ایران بھی تھا، ایک ایسا ایران جو اندر ہی اندر پگھل رہا تھا، گل سڑ رہا تھا، ایک ایسا ایران جہاں گھٹن تھی، خوف تھا، ناانصافی تھی اور غصہ تھا۔ یہ تھا بادشاہت کا وہ چہرہ جو ہمیں عام طور پر نظر نہیں آتا، جہاں بادشاہ سلامت خود کو ذل الہی یعنی شیڈو آف گاڈ کہتے تھے۔ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی سیاسی آزادی نہیں، جو شاہ نے کہا وہی قانون ہے، اور جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے ان کے لیے تھی شاہ کی سیکرٹ پولیس، سوات، جس کا نام سنتے ہی اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ یہ ایران کی سب سے خوفناک اور مرسی لیس فورس تھی، سمجھے نازیوں کی گیسٹاپو جیسی۔ اس کے ہزاروں ایجنٹس تھے جن کا ایک ہی کام تھا، مخالفت کرنے والی ہر آواز کو کچلنا، لوگوں کو اٹھا لینا، غائب کر دینا، ٹارچر کرنا، یہاں تک کہ ضرورت پڑے تو قتل بھی کر دینا۔ ایک اندازے کے مطابق لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ ایسے ضرور تھے جو سوات کی جیلوں میں سڑ رہے تھے یا انہیں مار دیا گیا تھا۔ کوئی اسٹوڈنٹ تھا، کوئی پروفیسر، کوئی شاعر تو کوئی مولوی۔ جو شاہ کو کرٹیسائز کرتا اس کا انجام یہی تھا۔ ایران میں خوف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جب ملک اتنا امیر تھا، تیل بیچتا تھا، ڈالرز کی برسات ہوتی تھی، تو لوگوں کو شاہ سے اختلاف کیسا تھا؟ اس دولت سے عام آدمی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ پیسہ شاہی خاندان کی عیاشیوں پر خرچ ہوتا، ان کے سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹس میں جاتا، فوج پر خرچ ہوتا اور شاہ کی مرضی کے بڑے بڑے پروجیکٹس پر لگتا۔ جبکہ ملک کی میجورٹی، خاص کر دیہاتوں میں، غربت، جہالت اور بیماریاں عام تھیں۔ امیر اور غریب کے درمیان ایک بہت گہرا اور بہت وائڈ گیپ تھا۔ یہ تھا وہ فرق جس نے غصے کو جنم دیا۔ تو یہ تھا 60 اور 70 کی دہائی کا ایران، باہر سے چمکتا ہوا سونے کا پنجرا، اندر قید پرندے جو آزادی کے لیے پھڑپھڑا رہے تھے۔ دور سے سب ٹھیک نظر آ رہا تھا، بڑا پرامن، بڑا سٹیبل ملک۔ امریکہ خوش تھا، مغرب خوش تھا، لیکن اندر ہی اندر نفرت اور غصے کا ایک والکینو پک رہا تھا جو بس پھٹنے ہی والا تھا۔ صرف ایک آخری چنگاری کی دیر تھی۔ That's it. ایران میں انقلاب کی چنگاری آخر کیسے بھڑکی؟ یہ سال تھا 1977 سے 78۔ امریکہ میں صدر بدل چکا تھا، اب جمی کارٹر کی حکومت تھی، جنہوں نے اپنی فورن پالیسی میں ہیومن رائٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی اور اپنے اتحادیوں پر بھی
प्रेशर डालना शुरू कर दिया और ईरान से भी कहा थोड़ी सियासी नरमी दिखाओ, कुछ आज़ादियाँ दो। शाह तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, मगर अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ सियासी कैदियों को रिहा कर दिया, प्रेस पर पाबंदियाँ थोड़ी कम की और सोचा कि इससे हालात बेहतर होंगे, लोग खुश होंगे। लेकिन जब एक प्रेशर कुकर सालों से बंद हो, इसके नीचे मुसलसल आग लगी हो, तो जब आप इसका ढक्कन थोड़ा सा भी खोलेंगे तो क्या होगा? धमाका। ईरान में भी यही हुआ। जो लावा कई दिहाइयों यानी डेकेड्स से पक रहा था, अब इसे रास्ता मिल चुका था। मुल्क में एहतजाज का सैलाब आ गया। पहले दानिशवर सामने आए, फिर स्टूडेंट्स मैदान में आ गए और फिर मजदूर हड़ताल पर चले गए। ऑयल इंडस्ट्री के मजदूरों की हड़ताल ने तो ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। They decided to shut off completely in response to Imam Khomeini's call. अब सब यूनाइटेड थे। आम लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े सब खिलाफ थे। महंगाई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, सवाब के जुल्म के खिलाफ और सबसे बढ़कर शाह की डिक्टेटरशिप के खिलाफ। तब पूरे ईरान का एक ही नारा था, मर्ग बर्शा, यानी बादशाह मुर्दाबाद। और इस अवाम के समंदर को एक ही आवाज़ यूनाइट कर रही थी, एक ही लीडरशिप थी जो सबको रास्ता दिखा रही थी। यस, आप बिल्कुल ठीक समझे, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की आवाज़। مردم طرفدار من هستند و این مسائل مسائل مردمی است که مربوط به مسائل خودشون است و همه خودشون را موظف می‌دانند که برسانند مطالب ما را به همه جا. وہ کہ جنہیں شاہ نے 1964 میں ملک سے نکال دیا تھا، وہ پہلے ترکی گئے اور پھر عراق، جہاں انہوں نے 13 سال گزارے۔ یہیں انہوں نے اپنی مشہور کتاب ولایت فقیہ لکھی، جس میں انہوں نے اسلامی حکومت کا ایک نظریہ پیش کیا۔ بات بڑھتی گئی، حالات بگڑتے گئے، یہاں تک کہ 1978 میں انہیں عراق سے بھی نکال دیا گیا۔ اب پیرس کے قریب ایک گاؤں تھا جو خمینی کا ٹھکانہ بنا۔ وہاں سے صرف ایک ٹیلی فون لائن اور کیسٹ ٹیپ ریکارڈر، یہ تھے ان کے ہتھیار۔ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا نہیں تھا۔ ان کی سپیچز ریکارڈ ہوتی اور پھر وہ سیکریٹلی ایران پہنچائی جاتی، اسمگل ہو کر، اور پھر ان سپیچز کی کاپیز بنا بنا کر گھر گھر، مسجد مسجد پہنچائی جاتی۔ لوگ چھپ چھپ کر ان کی باتیں سنتے، پھر دوسروں کو سناتے۔ The nation of Iran should know that I will stand firm, do not give up, we will be successful, victory is with us because our demands are right and the truth and the right will succeed. خمینی کی آواز میں جادو تھا، ایک جرأت تھی۔ وہ شاہ کو امریکہ کا ایجنٹ کہتے، اسرائیل کا دوست کہتے، اسلام کے نفاذ کی بات کرتے اور انقلاب کا پیغام دیتے۔ و ما با وجود حکومت این شاه With this Shah, we don't have any life in our countries, and this is the American government who supports the Shah. We want our liberty of our people. We want to have independence of our country. قیام کرده است. یوں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے خمینی لاکھوں ایرانیوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے۔ وہ شاہ کے خلاف عوام کی امید کی آخری کرن تھے۔ ان کا نام اب انقلاب کا نعرہ بن چکا تھا۔ ان حالات میں شاہ نے کیا کیا؟ وہی جو ہر ڈکٹیٹر کرتا ہو، طاقت کا استعمال، فوج بلائی، عوام پر گولیاں چلوائیں۔ فار ایگزامپل جنوری 1978 میں شہر میں جیسے ہوا، اسٹوڈنٹس سرکاری اخبار میں چھپنے والے ایک آرٹیکل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے جس میں خمینی کی توہین کی گئی تھی۔ پولیس نے ان پر فائرنگ کر دی، کئی لوگ مارے گئے۔ It was almost like adding fuel to fire۔ پھر ایک کے بعد دوسرا بڑا واقعہ پیش آتا گیا۔ اگست 1978 میں آبادان شہر کے ریکس سنیما میں آگ لگ گئی، 400 لوگ زندہ جل گئے۔ حکومت نے مذہبی ایکسٹریمسٹس
پر الزام لگایا، جبکہ اپوزیشن نے سواق پر۔ پھر 8 ستمبر 1978 کا دن آیا، جمعے کا دن، The Black Friday۔ تہران میں مارشل لا نافذ تھا، جلسے جلوس پر پابندی تھی، لیکن لوگ تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں باہر نکل آئے۔ فوج نے راستے بند کر دی اور پھر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ہیلی کاپٹر سے بھی لوگوں پر فائرنگ کی گئی، ٹینک بھی میدان میں آ گئے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4000 لوگ جان سے گئے۔ تہران کی سڑکیں اس دن خون سے لال ہو گئیں۔ یہ آخری کیل ثابت ہوئی شاہ کی حکومت کے تابوت میں۔ اب کمپرومائز کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اب کسی کے لیے واپسی ممکن نہیں تھی۔ ایرانی پبلک اب کفن باندھ کر سڑکوں پر تھے، ان کے دلوں سے خوف نکل چکا تھا۔ نعرہ یہی تھا، مرگ بر شاہ اور استقلال، آزادی، جمہوری اسلامی۔ اب فوج میں بھی بغاوت نظر آنے لگی، بہت سے فوجیوں نے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا۔ شاہ بے بس ہو گیا، اس کا سب سے بڑا سہارا امریکہ اب وہ بھی ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ صدر جمی کارٹر سمجھ گئے تھے کہ شاہ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، وہ ایک ہمٹی ڈمٹی ہے جسے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر 16 جنوری 1979 کا دن آیا۔ محمد رضا شاہ پہلوی چھٹیوں کے بہانے ایران چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایران کی 2500 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور پھر آیا وہ دن جس کا ذکر ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا، 1 فروری 1979، آیت اللہ خمینی کی فاتحانہ واپسی۔ لاکھوں کا استقبال اور ایک نئے ایران نے جنم لیا۔ خمینی کے آئے صرف 10 دن بعد یعنی 11 فروری 1979 کو فوج نے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ شاہ کے وفادار جرنیلوں نے ہتھیار ڈال دیے، تہران کی سڑکوں پر عوام کا قبضہ ہو گیا۔ انقلاب آ گیا۔ دنیا حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ بغیر کسی فوج کے، بغیر کسی بیرونی مدد کے، ایک عوامی طاقت نے ایک طاقتور بادشاہت کو اکھاڑ پھینکا۔ یہ 20th سینچری کا سب سے بڑا اور شاید آخری کلاسیکل ریولوشن تھا۔ ریولوشن آ گیا، بادشاہ چلا گیا، لیکن اب حکومت کون کرے گا؟ یہ کیسی حکومت ہوگی؟ یہ تھا $1 ملین کویسچن۔ گروپ بہت سے تھے جو مل کر انقلاب لائے تھے، ان میں لبرل بھی تھے، نیشنلسٹ بھی تھے، سوشلسٹ، کمیونسٹ، لیکن ان میں سب سے ڈسپلنڈ اینڈ پاورفل تھے آیت اللہ خمینی اور ان کے فالوورز۔ خمینی کا ویژن تھا صرف شاہ کو ہٹانا نہیں، بلکہ ایک اسلامی حکومت قائم کرنا۔ کس نظریے پر؟ جی ہاں، وہی اپنے ولایت فقیہ کے نظریے پر جو انہوں نے اپنے ایگزائل کے زمانے میں پیش کیا تھا۔ یہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ یہ ایک کنٹروورشل لیکن پاورفل نظریہ ہے۔ ان ایزی ورڈز، فقیہ یعنی اسلامی قانون کا ایکسپرٹ اور ولایت کا مطلب ہے حکومت۔
یعنی اسلامی قانون کے ماہر کی حکومت۔ خمینی کا کہنا تھا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ریاست کا سربراہ کون ہوگا؟ ایک ایسا فقیہ جو سب سے بڑا عالم ہو، انصاف کرنے والا ہو اور زمانے کے حالات کو سمجھتا ہو، وہ امام مہدی کا نائب سمجھا جائے گا۔ یعنی وہ صرف کوئی اسپرچول رہنما نہیں ہوگا بلکہ ایک سیاسی حکمران بھی ہوگا۔ ریاست کے سب اہم فیصلے وہی کرے گا۔ فوج، عدلیہ، فارن پالیسی، میڈیا سب اس کے کنٹرول میں ہوں گے یا پھر اس کی اپروول سے کام کریں گے۔ تو اپریل 1979 میں ایران میں ریفرینڈم کروایا گیا۔ 98% سے بھی زیادہ عوام نے اسلامی جمہوریہ کے حق میں ووٹ دیا۔ ایران کا نیا کانسٹیٹیوشن بنا جس کا کارنر سٹون تھا ولایت فقیہ کا وہی نظریہ، اور پھر سب سے بڑے عالم، ملک کے پہلے سپریم لیڈر بنے، جی ہاں، آیت اللہ خمینی۔ لیکن یہ سپریم لیڈر چنتا کون ہے؟ اس کے لیے تھی علماء کی ایک کاؤنسل جسے کہتے ہیں اسمبلی آف ایکسپرٹس، جسے فارسی میں کہیں تو مجلس خبرگان رہبری۔ پھر ایک گارجن کاؤنسل بھی ہے جسے شورا نگہباں کہتے ہیں۔ اس 12 رکنی کاؤنسل میں 6 سپریم لیڈرز کے نامزد کیے گئے فقہا ہوتے ہیں اور 6 پارلیمنٹ کے منتخب کیے گئے قانون کے ایکسپرٹس۔ یہ بہت طاقتور کاؤنسل ہے جس کا کام ہے پارلیمنٹ کے بنائے گئے ہر قانون کو دیکھنا کہ یہ اسلام کے خلاف تو نہیں، اگر ہو تو یہ کاؤنسل اسے ویٹو کر دیتی ہے۔ پھر ہر الیکشن سے پہلے یہ پریزیڈنٹ ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے لیے ہر امیدوار کی جانچ پڑتال کرتی ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کا اہل ہے یا نہیں۔ سمجھے پاکستان کا آرٹیکل 62 اور 63، بس وہاں اس کو پریکٹیکلی نافذ بھی کیا جاتا ہے۔ تو صدر اور پارلیمنٹ عوام کے ووٹوں سے بنتے ہیں، وہی ملک چلاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر سپریم لیڈر اور گارجن کاؤنسل کا کنٹرول ہوتا ہے۔ عدالت، فوج، میڈیا، یہ سب بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپریم لیڈر کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہ ایک بالکل یونیک سسٹم ہے، ایسا یونیک سسٹم دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس کے حامی کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریت ہے، یہ اللہ کی حاکمیت اور عوام کی نمائندگی کا مکسچر ہے، اور یہی ہمیں مغربی سامراج سے بچاتا ہے۔ لیکن مخالف کہتے ہیں کہ یہ مذہبی آمریت ہے، یہ تھیوکریسی ہے جس میں چند ملاؤں نے پورے ملک کو یرغمال بنا لیا ہے۔ عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، اظہار کی ویسی آزادی نہیں جیسی ہونی چاہیے، اور الیکشن صرف اور صرف دکھاوا ہے، اصل فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ جمہوریت ہے تو گارجن کاؤنسل عوام کے نمائندوں کو نااہل کیسے قرار دے سکتی ہے، اور اگر یہ اسلامی ہے تو اس میں اختلاف کی گنجائش کیوں نہیں، کیونکہ اسلام تو باہم مشورے کی بات کرتا ہے، شورا کی بات کرتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، ایران میں نظام یہی ہے اور پچھلے 45 سالوں سے قائم اور دائم ہے، اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ۔ یہی ایران کی پہچان ہے، ایران کی ہر پالیسی کی بنیاد بھی یہی ہے، چاہے ملک کے اندر ہو یا باہر۔ اگر آپ نے اس نظام کو نہیں سمجھا تو آپ ایران کو نہیں سمجھ سکیں گے، اس کی طاقت کو بھی نہیں، اس کی کمزوری کو بھی نہیں۔ لیکن یہی وہ سسٹم ہے جو امریکہ کو کھٹکتا ہے، وہ امریکہ جسے ایران سب سے بڑا شیطان کہتا ہے۔ لیکن ایران کا امریکہ سے کیا لینا دینا؟ ان دونوں کی دشمنی آخر ہوئی کیسے؟ انقلاب آ گیا، اسلامی جمہوریت بن گئی، لیکن ایک سوال تھا، اب دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ؟ وہی امریکہ جو پچھلے 25 سال سے شاہ کا سب سے بڑا حمایتی تھا، جس کی CIA نے 1953 میں شاہ کو اپنا تخت واپس دلایا تھا۔ یہ تاریخ ایرانی بھولے نہیں تھے۔ خمینی شروع سے ہی امریکہ کے خلاف تھے، وہ اسے شیطان بزرگ یعنی سب سے بڑا شیطان کہتے تھے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے شاہ کی ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کی تھی ہمیشہ۔ یہی نہیں، خمینی کے خیال میں امریکہ دنیا بھر میں کمزور ملکوں کا استحصال کرتا ہے، وہ ایک سامراجی طاقت ہے، ایک امپیریلسٹ پاور ہے۔ لیکن چلیں، یہ تو نظریاتی اختلاف تھا نا، یہ باقاعدہ دشمنی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کا آغاز ہوا 4 نومبر 1979 کو تہران میں۔ اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ پروٹیسٹ کے دوران امریکن کاؤنسلیٹ میں گھس گیا اور وہاں موجود 52 امریکن ڈپلومیٹس اور سٹاف کو ہاسٹیج کر لیا۔ کیوں کیا ایسا؟ ان کا مطالبہ تھا کہ امریکہ شاہ ایران کو واپس اپنے ملک بھیجے۔
تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ بعد میں یہ پروٹیسٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور سب کونسلیٹ کے اندر گھس گئے۔ امریکن ڈپلومیٹس کے ہاسٹیج بننے کا یہ واقعہ کوئی 2-4 دن نہیں، ہفتے یا مہینے نہیں، بلکہ پورے 444 ڈیز یعنی 1 سال 2 مہینے اور 19 دن چلا۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ کی بڑی بےزتی ہوئی۔ صدر کارٹر ان حالات میں بے بس، ہوپ لیس، ہیلپ لیس نظر آئے۔ شاید اسی وجہ سے اگلا الیکشن بھی ہار گئے۔ لیکن اس واقعے نے ایران اور امریکہ کے درمیان دشمنی کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جو آج تک قائم ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور اونچی ہو گئی ہے۔ تو اس واقعے کے بعد امریکہ نے نیچرلی ایران سے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کر دیے، جو آج تک بحال نہیں ہوئے۔ ایران پر اکنامک سینکشنز لگائیں جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہیں۔ اب ایران نہ امریکہ کے ساتھ تھا اور نہ ہی سوویت یونین کے ساتھ۔ اس کا ایک ہی نعرہ تھا، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، یعنی نہ مشرق نہ مغرب، صرف اسلام۔ تو اب ایران کی فارن پالیسی کی بنیاد ایک ہی تھی، امریکہ دشمنی۔ یہ ایران کی آئیڈینٹی بن گئی اور یہی دشمنی ایران کو بہت مہنگی بھی پڑی، کیونکہ انقلاب کے فوراً بعد اس پر ایک جنگ مسلط کر دی گئی۔ ایسی جنگ جو 8 سال تک جاری رہی۔ ریولوشن کے بعد ایران سنبھل ہی رہا تھا، اندرونی طور پر کمزور تھا، فوج ڈسپلن نہیں تھی کہ سپٹمبر 1980 میں پڑوسی ملک عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ آخر صدام حسین کیوں حملہ آور ہوا؟ اسے لگا ایران کمزور ہے، دنیا میں کوئی اس کا حامی نہیں، یہی موقع اچھا ہے تیل سے مالا مال ایرانی صوبے خوزستان پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہی نہیں، صدام کو ایک اور خطرہ بھی تھا، کہیں عراق کے شیعہ بھی بغاوت نہ کر دیں جو ملک میں اکثریت میں تھے۔ صدام کو امریکہ اور خلیج کے دوسرے عرب ملکوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ عراق نئے ایران کو شروع میں ہی ختم کر دے۔ یس، یہ ایک پراکسی وار تھی۔ صدام نے سوچا کچھ ہفتے لگیں گے اور وہ تہران پر قبضہ کر لے گا، لیکن وہ غلط تھا، بالکل غلط۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایرانی قوم اب بھی انقلاب کے ساتھ ہے۔ خمینی نے فتویٰ دیا، یہ دفاع مقدس ہے، یہ ملک بچانے کا جہاد ہے، اور پھر ایران نے وہ جنگ لڑی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ فوج کمزور تھی تو ریولوشنری گارڈز کے نام سے ایک نظریاتی فوج بھی بنائی گئی، جنہیں ایران میں پاسداران انقلاب کہا جاتا ہے۔ نوجوان، بچے، بوڑھے لاکھوں کی تعداد میں والنٹیرلی سرحدوں پر پہنچ گئے۔ جذبہ ایمانی تھا، شہادت کا شوق تھا، وسائل کم تھے لیکن حوصلہ آسمان پر تھا۔ ہزاروں نوجوان دشمن کی گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے سرحد پر بھیجے گئے۔ یہ دل دہلا دینے والے مناظر تھے۔ عراق نے جنگ میں سب کچھ استعمال کیا، یہاں تک کہ کیمیکل ویپنز بھی، ایران کے خلاف بھی اور اپنے ہی ملک میں کردوں پر بھی۔ ہزاروں لوگ مارے گئے لیکن دنیا خاموش رہی، کیونکہ عراق کو ویسٹ کی حمایت حاصل تھی۔ جنگ بڑھتی چلی گئی، دونوں طرف کے شہروں پر میزائل حملے ہوئے، تیل کے ٹینکرز پر حملے ہوئے، اور یہ سلسلہ اگلے 8 سال تک چلتا رہا، 1980 سے 1988 تک۔ اس دوران لاکھوں لوگ مارے گئے، ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے بھی زیادہ، وہ بھی دونوں طرف کے، ایران کے بھی عراق کے بھی۔ یہ مڈل ایسٹ کی تاریخ کی سب سے خونریز جنگوں میں سے ایک تھی، جس میں دونوں ملکوں کی اکانومیز تباہ ہو گئی، نسلیں برباد ہو گئیں، اور آخر 1988 میں یونائٹڈ نیشنز کی کوششوں سے جنگ بندی ہو گئی۔ نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا، سرحدیں بھی وہیں کی وہیں رہیں،
جہاں پہلے تھی. وہ 8 سال ایران کبھی نہیں بھول سکتا, کبھی نہیں. وہ زخم آج بھی تازہ ہیں. لیکن ایک بات ہے, اس جنگ نے ایران کو پکا کر دیا. عوام انقلاب کے پیچھے متحد ہو گئی. ان کے اندر مزاحمت کا جذبہ پیدا ہوا, ریزسٹنس کا جذبہ. انہیں لگا کہ ہم اکیلے تھے, پوری دنیا ہمارے خلاف تھی, لیکن پھر بھی ہم جھکے نہیں. ہم نے اپنا دفاع کیا, اور یہی مزاحمت, یہی ریزسٹنس ایران کی سائیکالوجی کا حصہ بن گئی. اور اس جنگ کے بعد ایران نے ایک فیصلہ کر لیا, ایسا فیصلہ جس نے پورے ریجن کی ہسٹری بدل دی. ایران عراق وار نے ایران کو ایک سبق سکھایا کہ اگر اپنی سرحدیں محفوظ رکھنی ہیں تو جنگ کو اپنی سرحدوں سے دور لڑو, دشمن کو اپنے گھر تک نہیں پہنچنے دو. کیسے؟ پروگزیز کے ذریعے, یعنی دوسرے ملکوں میں ایسے مسلح گروہوں کو سپورٹ کرو جو ایران کے حامی ہوں. پھر انہیں پیسہ دو, ہتھیار دو, ٹریننگ دو, اور انہیں اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرو. یہ ہے ایران کی ریجنل اسٹریٹجی کی بنیاد. یہ کھیل کب شروع ہوا؟ جب 1982 میں اسرائیل نے لیبنان پر حملہ کیا تو ایران کے پاسداران انقلاب نے وہاں جا کر شیعہ مسلمانوں کو آرگنائز کیا, انہیں ٹریننگ دی, اور یہاں بنیاد پڑی حزب اللہ کی, جو بعد میں لیبنان کی سب سے طاقتور فوجی اور سیاسی قوت بنی. یہ تھی ایران کی سب سے کامیاب پراکسی. پھر 2003 میں جب عراق میں صدام حسین کا تختہ الٹ گیا تو عراق میں ایک پاور ویکیوم پیدا ہوا اور شیعہ ملیشیاز کی مدد کرنا شروع کر دی. آج عراق کی سیاست اور سیکیورٹی پر ایران کا اثر بہت بہت زیادہ ہے. پھر یمن, جہاں خانہ جنگی میں ایران نے زیدی شیعہ طبقے کی حمایت کی, انہیں میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی دی, اور آج یہ حوثی سعودی عرب کے لیے بھی بلکہ دنیا بھر کی شپنگ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. شام میں اب حالات بدل چکے ہیں, لیکن جب بشار الاسد کی حکومت نے ملک میں عرب اسپرنگ کو کچلنا چاہا تو یہ ایران ہی تھا جس نے اپنا پورا وزن بشار کے حق میں ڈالا تھا. پاسداران انقلاب, حزب اللہ, بلکہ دنیا بھر سے شیعہ ملیشیاز وہاں لڑنے کے لیے پہنچی, کیونکہ اسد حکومت ایران کی اہم اتحادی تھی. اور صرف شیعہ ہی نہیں, فلسطین میں حماس جیسے سنی گروپس کی حمایت بھی ایران نے ہی کی. انہیں اسرائیل کے خلاف لڑنے میں پوری مدد دی. یہ پورا نیٹ ورک لبنان سے عراق, شام, یمن تک, اسے ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے. اس نیٹ ورک کو بنانے اور چلانے والا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ پاسداران انقلاب کا جنرل قاسم سلیمانی. آخر ایران یہ سب کیوں کرتا ہے؟ نمبر 1, اپنا دفاع. وہ سمجھتا ہے کہ یہ گروپ اس کی پہلی ڈیفنس لائن ہے اور دشمن کو ایران سے باہر روکتے ہیں. نمبر 2, ریجنل انفلوئنس. وہ مڈل ایسٹ میں اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا ہے, سعودی عرب اور اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے. نمبر 3, نظریات کا پھیلاؤ. وہ اپنے انقلابی اسلام کی ماڈل کو پھیلانا چاہتا ہے. اینڈ نمبر 4, امریکہ اور اسرائیل سے مقابلہ. یہ ایران کی مزاحمت کی پالیسی کا حصہ ہے, لیکن اس پالیسی کی قیمت بھی ہے. اس سے ریجن میں انسٹیبلٹی بڑھتی ہے اور خانہ جنگیاں لمبی ہوتی ہیں, فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے, شیعہ سنی فسادات جنم لیتے ہیں, اور پھر ایران کی پراکسی وارز سے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. یہ ہے ایران کے لمبے ہاتھوں کی کہانی, ایک پیچیدہ اور خطرناک کھیل جس کے کھلاڑی بھی بہت ہیں اور قیمت بھی بہت زیادہ. اور اب تو یہ قیمت ایران خود بھی بھگت رہا ہے. پچھلے کچھ سالوں سے اس کے نیٹ ورک کو بڑا خطرہ ہے. ایک تو جنوری 2020 میں امریکہ نے قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا. بغداد کے قریب ایک ڈرون حملے میں ان کی گاڑی تباہ کر دی گئی اور یوں ایران کے ایکسس کو پہلا دھچکا پہنچا. اس کے بعد سے آج تک ہر سال ایران کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایران کے ایسٹس ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے. شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہو گئی, لبنان میں حزب اللہ کی قیادت کا خاتمہ ہو گیا, اور فلسطین میں حماس کی پوری ٹاپ قیادت قتل کی جا چکی ہے.
آج ان حالات میں ایران کو سروائیول کا سامنا ہے اور اسی لیے وہ ایک ایسا کھیل کھیل رہا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ہے ایران کا سب سے کنٹروورشل اور خطرناک ایشو، نیوکلیئر پروگرام۔ ایران کہتا ہے ہمارا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، ہمیں بجلی بنانی ہے، میڈیکل آئسوٹوپس بنانے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن دنیا کو شک ہے، خاص کر امریکہ اور اسرائیل کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایران اصل میں ایٹم بم بنانا چاہتا ہے۔ آخر یہ شک کیوں ہے؟ کیونکہ ایران نے کئی سالوں تک اپنے نیوکلیئر پروگرام کے کچھ حصوں کو خفیہ رکھا تھا، کیونکہ وہ یورینیم کی انرچمنٹ کر رہا ہے۔ ایران اس لیول تک جو بم بنانے کے لیے کافی ہو۔ یہ شک اس لیے بھی ہے کہ ایران کے پاس میزائل پروگرام ہے، اس کے پاس اتنے ایڈوانس میزائلز ہیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار لے جا سکتے ہیں۔ اور شک کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایران کے لیڈر ماضی میں بھی اور اب بھی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کر چکے ہیں۔ امریکہ ایسا بالکل نہیں چاہتا، وہ ریجن میں اپنے چھوڑے گئے بدماش یعنی اسرائیل کو کسی خطرے میں نہیں دیکھنا چاہتا، تو ایران کے خلاف ہر قسم کی پابندیاں لگائی گئی۔ یونائٹڈ نیشنز سے لے کر یورپین یونین تک اور امریکہ تک آج ایران تیل نہیں بیچ سکتا، اس کے بینکنگ سسٹمز کو کوئی نہیں مانتا، وہ اوپن ٹریڈ نہیں کر سکتا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، اس کی کرنسی کی قیمت گرتی گئی، مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی اور عام آدمی بری طرح پس گیا۔ مذاکرات بھی ہوتے رہے، امریکہ، رشیا، چائنا، برٹن، فرانس، جرمنی سب مل کر یا الگ الگ ایران سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، بلکہ 2015 میں تو ایک ڈیل بھی ہو گئی تھی، JCPOA یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جس کے تحت ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کو لمٹ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بدلے میں پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کیا گیا، ایسا لگا کہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن 2018 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے کا خاتمہ کر دیا اور ایران پر پہلے سے بھی زیادہ سخت پابندیاں لگا دی۔ اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ یہی کہ ایران نے بھی معاہدے کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دی، یورینیم کی انرچمنٹ بڑھا دی۔ آج امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر واپس آ چکے ہیں، وہ پوری دنیا کے سسٹم کو بدل رہے ہیں اور ایران بھی اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ وہ ایٹم بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور آج اگر وہ چاہے تو ٹیکنیکل تھریش ہولڈ پر آرام سے پہنچ سکتا ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام آج اس کے لیے نیشنل پرائیڈ ہے اور دفاعی ضرورت بھی، لیکن یہی پروگرام اس کے دنیا میں اکیلے رہ جانے اور اکنامیکلی تباہ ہونے کی وجہ بھی ہے۔ یہ ایک خطرناک کھیل ہے جس کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں، اور ان خطرناک حالات میں ایران کے باہر ہی نہیں، اندر بھی بہت سی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم نے ایران کی فورن پالیسی دیکھی، اس کی وارز، اس کی پراکسیز، اس کا ایٹمی پروگرام، لیکن ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس بند دروازے کے پیچھے ایک عام ایرانی کیا سوچتا ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ یہ تصویر بھی بہت کمپلیکس ہے۔ ایران کی آبادی میں بڑا حصہ نوجوانوں کا ہے، تقریباً 70% سے زیادہ لوگ انقلاب کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ وہ شاہ کو نہیں جانتے، وہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران کو جانتے ہیں۔ وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، باہر کی دنیا دیکھتے ہیں اور سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ تبھی آپ کو ایران کے شہری علاقوں میں، خاص طور پر تہران میں، مغربی فیشن بھی نظر آئے گا، لڑکے لڑکیاں ساتھ گھومتے بھی نظر آئیں گے، سیکرٹ پارٹیز بھی ہوتی ہیں، حکومت کی پابندیوں کے خلاف مزاحمت بھی ہوتی ہے، لیکن خاموش انداز میں یہ سب ان حالات میں ہو رہا ہے جب ایران کی معیشت کا حال خراب ہے۔ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری عام ہے، خاص کر نوجوانوں میں، اور عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ ملک میں الیکشن تو ہوتے ہیں لیکن اصل طاقت سپریم لیڈر اور گارڈین کاؤنسل کے پاس ہے۔
امیدواروں کو پہلے سے فلٹر کیا جاتا ہے، اختلاف رائے کی گنجائش بہت کم ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی عام ہوتی ہیں، ملک میں سیاسی قیدی بھی ہیں اور سزائے موت کا قانون بھی، اور ان تمام مسائل کے خلاف احتجاج بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ سالوں میں تو ایران میں کئی بڑی احتجاجی لہریں اٹھی ہیں، جیسے 2009 کے کنٹروورشل پریزیڈنشل الیکشنز کے بعد گرین موومنٹ، پھر 2017-18 میں اکنامک پرابلمز کے خلاف احتجاج، اور پھر 2019 میں پیٹرول کی قیمتوں پر ہونے والے پروٹیسٹ، اور سب سے تازہ ہنگامہ کھڑا ہوا 2022-2023 میں ایک لڑکی کے پولیس حراست میں مارے جانے کے بعد ملک بھر میں نیا احتجاج شروع ہوا۔ زن زندگی آزادی کے نعرے کے ساتھ، یعنی وومن لائف فریڈم۔ اس واقعے کے خلاف ایران کے نوجوان، خاص طور پر خواتین، سڑکوں پر نکلی، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور بالآخر تحریک کو کچل دیا گیا۔ لیکن یہ احتجاج بتاتے ہیں کہ ایران کے اندر تبدیلی کی شدید خواہش موجود ہے، لوگ بہتری چاہتے ہیں، معاشی بہتری، سماجی آزادی، سیاسی حقوق، لیکن ایک مضبوط حکومت کے سامنے یہ آسان نہیں۔ ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ آسانی سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور ایسا کب تک چلے گا کوئی نہیں جانتا۔ تو آج کا ایران کس جگہ پر کھڑا ہے؟ وہ ایک دوراہے پر ہے۔ ملک سے باہر پراکسیز ختم ہو رہی ہیں، ملک پر باہر سے حملے کا خطرہ بڑھ رہا ہے، حکومت کی سختیاں کم نہیں ہو رہی اور نوجوانوں کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف انقلاب کے نعرے ہیں تو دوسری طرف آزادی کی خواہش۔ آگے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو ایران کی پوری تاریخ میں نظر آئے گی، وہ ہے مزاحمت، ریزسٹنس۔ سوچیں، انقلاب خود کیا تھا؟ شاہ کی آمریت اور مغربی انفلوئنس کے خلاف مزاحمت، امریکہ سے دشمنی کیوں؟ سامراج کے خلاف مزاحمت، ایران عراق جنگ، ایکسٹرنل ایگریشن کے خلاف مزاحمت، پراکسیز کیوں؟ اسرائیل اور امریکہ کے انفلوئنس کے خلاف مزاحمت، ایٹمی پروگرام کیوں؟ مغربی دباؤ اور پابندیوں کے خلاف مزاحمت، حتیٰ کہ ملک کے اندر حکومت کی پالیسیز کے خلاف جو احتجاج ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ مزاحمت۔ مزاحمت کا یہ بیانیہ ایران کی قومی شناخت کا حصہ بن چکا ہے، یہی انہیں یونائٹ بھی کرتا ہے اور دنیا سے الگ تھلگ بھی، یہی انہیں طاقت بھی دیتا ہے اور ان کے مسائل بھی پیدا کرتا ہے۔ اس مزاحمت کے نظریے کو سمجھے بغیر آپ ایران کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایران کے ہر فیصلے کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ مزاحمت کا فیکٹر ضرور ملے گا، چاہے وہ حقیقی ہو یا صرف ایک نعرہ۔ آج ایران کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا کوئی اندرونی تبدیلی آئے گی؟ کیا کوئی ایکسٹرنل کانفلکٹ ہوگا؟ یہ بہت کرٹیکل کوسچنز ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں، لیکن ایک بات فور شور ہے، ایران مڈل ایسٹ میں ایک اہم پلیئر رہے گا۔ اس کے فیصلے ہمارے ریجن پر اور پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے رہیں گے، اسی لیے آج ایران کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگا کہ اس ویڈیو نے آپ کو ایران کے بارے میں کچھ نیا بتایا یا آپ کو کیوریس کیا تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ نالج اور لوگوں تک بھی پہنچے، اور اگر آپ ایسے ہی ٹاپکس پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اینایی هم که امروز سر کارن صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن.